اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے اور اس کی آیات مبارکہ ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن پاک، لا ریب فیہ، کوئی شک کی جگہ نہیں، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، الذین یؤمنون بالغیب، اور جو بے دیکھے ایمان لائیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون، اور وہ کہ ایمان لائے اس پر، بما انزل الیک، جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف اترا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے اترا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ یہ سورت مدنیہ ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی ہے، سوائے آیت واتقوا یوما ترجعون کے۔ حج وداع میں بمقام یہ مکہ مکرمہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارک کے علاوہ باقی یہ مدنی ہے سورت۔ اور پھر جو ہے شان نزول، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے نہ پرانی ہو۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب جن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ وہ ہجرت آپ نے فرمائی جہاں یہود بکثرت تھے، تو الف لام میم ذالک الکتاب نازل فرما کر اس وعدے کے پورے ہونے کی خبر دی۔ تفسیر خازن میں یہ چیز ہے، تفسیر موجود ہے۔ نمبر 2، الف لام میم، صورتوں کے شروع میں اول میں جو حروف مقطعات ہیں، یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں۔ ان کی نسبت قول راجح یہ ہے کہ یہ اسرار الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں اور متشابہات سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں کہ جو بھی ہے برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کی اصل مراد کیا ہے یہ اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اس لیے کہ ذالک الکتاب، تو فرمایا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے کہ جس پر دلیل نہ ہو۔ قرآن پاک ایسی واضح اور قوی دلیلیں رکھتا ہے جو کہ عاقل منصف کو اس کے کتاب الہی اور حق ہونے کے یقین پر مجبور کرتی ہیں۔ تو یہ کتاب کسی طرح بھی قابل شک نہیں ہے، جس طرح اندھے کے انکار سے آفتاب کا وجود مشتبہ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بندہ نابینا ہے تو وہ کہے کہ سورج کی روشنی نہیں ہے تو اس سے سورج کی روشنی ختم نہیں ہو جاتی۔ ایسے ہی کوئی معاند ہو، شک کرنے والا ہو، ضدی ہو، ہٹ درم ہو، منکر ہو، سیاہ دل کے شک و انکار سے یہ کتاب جو ہے قرآن پاک یہ مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت ہر ناظر کے لیے عام ہے، جو بھی دیکھنے والا اس کے لیے، مومن ہے یا کافر ہے، سب کے لیے ہدایت کا سامان ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے کہ ھدی للناس، لیکن چونکہ نفع اس سے اہل تقوی کو ہوتا ہے جو کہ متقی ہوتے ہیں، اس لیے ھدی للمتقین ارشاد ہوا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ بارش سبزہ کے لیے، یعنی منتفع اس سے سبزہ ہوتا ہے، نفع اس سے سبزہ حاصل کرتا ہے، اگرچہ برستی بارش جو ہے کلر پر بھی ہے اور زمین بے گیاہ پر بھی ہے۔ تقوی کے کئی معنی آتے ہیں، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور عرف شرع میں ممنوعات چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا ہے۔ شریعت کے اصطلاح میں کہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ متقی وہ شخص ہے جو شرک اور کبائر اور فواحش سے بچے، فحش کاموں سے۔ بعضوں نے کہا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ بعض کا قول ہے تقوی حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک معصیت پر اصرار اور طاعت پر غرور کا ترک تقوی ہے، یعنی معصیت پر اصرار نہیں ہونا چاہیے اور طاعت پر جو ہے غرور تکبر نہیں آ جانا چاہیے کہ میں بڑا اطاعت گزار ہوں، نیک ہوں، تو پھر یہ بندہ متقی ہو جائے گا۔ بعض نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے
منع فرمایا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں وہاں نہ پائے جہاں انہوں نے منع فرمایا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تقویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی پیروی کا نام ہے۔ تفسیر خازن، یہ تمام معنی باہم مناسبت رکھتے ہیں اور معال کے اعتبار سے ان میں کچھ مخالفت نہیں، سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تقویٰ کے مراتب بہت سے ہیں۔ عوام کا تقویٰ ایمان لا کر کفر سے بچنا، یہ عوام کا تقویٰ۔ متوسطین یعنی درمیانے لوگوں کا ہے کہ اوامر اور نواہی کی اطاعت، خواص کا ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے مفلحون تک آیت مومنین با اخلاص کے حق میں ہیں، جو کہ مومنین ہوں، اور مخلصون کے حق میں ہیں، جو ظاہراً باطناً ایماندار ہیں۔ اس کے بعد وہ آیتیں کھلے کافروں کے حق میں ہیں جو کہ ظاہراً باطناً کافر ہیں۔ اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ سے پھر 13 آیتیں منافقین کے حق میں آئیں گی جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان جن چیزوں کی نسبت ہدایت یقین سے معلوم ہوتا ہے، یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ایمان کی یعنی کہ اس کو کہتے ہیں ان سب کو ماننے اور دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار۔ دل سے مانا بھی جائے ایمانیات، زبان سے اقرار بھی ہو، اس کا نام ایمان ہے، ایمان صحیح ہے۔ اور عمل ایمان میں داخل نہیں، اس لیے یؤمنون بالغیب کے بعد یقیمون الصلاۃ فرمایا ہے کہ پہلے ایمان ہوتے ہیں، زبان سے اقرار بھی ہو جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کلمے پہ یقین بھی ہو، تو اب بندہ وہ مسلمان ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایمان یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قائم رکھنے سے یہ مراد ہے کہ اس پر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں، اور ٹھیک وقتوں پر پابندی کے ساتھ اس کے ارکان پورے ادا کرتے ہیں۔ فرائض، سنن، مستحبات کی حفاظت کرتے ہیں، کسی میں خلل نہیں آنے دیتے، اور مفسدات مکروہات سے اس کو بچاتے ہیں، اور اس کے حقوق اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ نماز کے حقوق کیا ہیں؟ 2 طرح کے، ایک ظاہری، وہ تو یہی ہیں کہ جو ذکر ہوئے، دوسرے باطنی ہیں، وہ یہ ہیں کہ خشوع اور خضوع اور حضور، یعنی دل کو فارغ کر کے ہمتاً بارگاہ حق تعالیٰ میں متوجہ ہونا، اور عرض و نیاز و مناجات کے اندر محویت پانا، یعنی محو ہو جانا اس میں۔ اور پھر فرمایا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، پھر فرمایا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے سے، تو یہ بھی ایمان والوں کی نشانی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور پھر جو ہے اسی طریقے سے مطلقاً انفاق بھی، خواہ فرض یا واجب ہے جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، اور اپنے اہل و عیال کا نان و نفقہ وغیرہ، مستحب ہو جیسے صدقات نافلہ، اموات کا ایصال ثواب کے لیے۔ تو باقی یہ کہ ایک بندہ جو ہے ایصال ثواب کرتا ہے اس میں، تو کسی دن بھی کرتا ہے، تو یہ سب اس میں داخل ہے کہ وہ سب جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، اور سب صدقات نافلہ اس میں بھی شامل ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور یعنی قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب سے وہ مومن مراد ہیں جو اپنی کتاب اور تمام پچھلی آسمانی کتاب و انبیاء علیہ السلام کی وحیوں پر بھی ایمان لائے، اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ وما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ وما انزل من قبلک، اس سے کتب سابقہ مراد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی، یعنی توراۃ، زبور، انجیل اور صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ مزید ترجمہ تفسیر ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔